اور جب یہ نیوکلیر کیپیسٹی ہیک کر لی گئی تو بھارت کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، جس کے جواب میں اس نے میزائل مارے تھے۔ پاکستان کی فضائیہ اور بھارت کی فضائیہ نے ایک تاریخی جنگ لڑی، ایک بھی سویلین ٹارگٹ نہیں ہے۔ چوٹ وہ کہ دشمن خود بھی بتائے کہ ہاں ہمیں چوٹ لگی ہے، ہم فاتح کی حیثیت سے ہیں، ہمارا اپر ہینڈ ہے، ہم نے بھارت کو دھول چٹائی ہے۔ السلام علیکم جی، حنظلہ عماد۔ اور پاکستان اور بھارت کیا کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھوں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن ہر چیز کا احاطہ کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے پہلگام حملے کے بعد۔ مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کی جگہ پر ایک حملہ ہوتا ہے اور اس کا الزام حسب سابق، حسب روایت پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، پاکستان کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، وہ یہی کہے کہ بھائی الزام لگا رہے ہو، ثبوت دو۔ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بھارت کے اندر بھی کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی اتنا ہائی سیکیورٹی زون اور اتنی وہاں پہ فوج ہے تو یہ حملہ ہو کیسے گیا، یہ سیکیورٹی لیپس ہے، تو اس کو بھی بھارت میں بھی غدار قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن ٹینشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، بارڈر پر ٹینشن بڑھ رہی ہے، مسلسل پاکستان کو اندازہ ہو رہا ہے، دونوں طرف سے بیانات چل رہے ہیں۔ پاکستان کہہ رہا ہے ہم اپنا دفاع کریں گے، انڈیا کہہ رہا ہے ہم گھس کے ماریں گے، مسلسل چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اس دوران دونوں طرف سے باقاعدہ جنگی مشقوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد بھارت یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم آپریشن سندور کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آپریشن سندور میں وہ پاکستان میں 9 جگہوں پر میزائل حملوں سے نشانہ بناتا ہے۔ اب یہ 9 جگہیں مساجد، مدارس، سارے کے سارے مساجد اور مدارس تھے جن پر بھارت نے الزام لگایا کہ یہ مبینہ طور پر دہشت گردی کے مراکز تھے۔ اب وہاں پر جب میڈیا نے، ساری دنیا کے میڈیا نے دکھایا، چند ایک ویڈیوز میں بھی موجود تھا، ان میں کیا دکھایا کہ وہاں پر جو شہادتیں ہوئیں وہ کون لوگ تھے؟ وہ عام سول لوگ تھے۔ کوئی مسجد تھی، کوئی مدرسہ تھا، حتیٰ کہ ہماری بچیاں، ہمارے چھوٹے بچے تک شہید ہوئے۔ ہم 7 اور 8 مئی کی رات جب یہ حملے ہو گئے اور اس سے صبح ہم اسی پریشانی میں تھے کہ بھارت نے 9 جگہوں پہ حملہ کیا، لیکن اس رات میں 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات میں ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہوا تھا جسے ہم توجہ ہی نہیں دے سکے۔ وہ کیا تھا؟ پاکستان اور بھارت کی فضاؤں میں پاکستان کی فضائیہ اور بھارت کی فضائیہ نے ایک تاریخی جنگ لڑی۔ پاکستان کے سارے جہاز، بھارت کے سارے جہاز، اور مقابلہ کیا تھا؟ ایک دوسرے کے جہاز گرانے کا۔ یہ ڈاگ فائٹ تھی، جس سے بعد میں جب انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی رات تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تاریخی فائٹ ہوئی ہے۔ پاکستان کے پاس نسبتاً کم ٹیکنالوجی کے جہاز، نسبتاً تھوڑے جہاز ہونے کے باوجود پاکستان نے جس انداز میں مقابلہ کیا ہے وہ شاندار ہے۔ یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم نے صرف رات میزائل حملے نہیں دیکھے، ہم نے بھارت کو دھول بھی چٹائی ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں، ان میں سے 3 طیارے رافیل ہیں، وہی رافیل جو بھارت کے مودی صاحب بڑے فخر سے لے کر آئے تھے کہ اب جب رافیل آ جائیں گے تو بھارت بالکل ہی پانسا پلٹ کے رکھ دے گا۔ اب یہ رافیل کی اور اس کی تصدیق تو عالمی میڈیا پر ہو چکی ہے، آپ سب نے دیکھ بھی لی۔ یہ 3 طیارے بھی گرے، 5 گر گئے، بلکہ ایک طیارہ اور معراج بھی رات کنفرم ہو گیا کہ وہ بھی اسی دوران گرا بھارت کے اندر۔ تو یہ طیاروں کا تو پتہ لگ گیا کہ یہ گرے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایک غصہ تھا۔ پاکستانی اس بات کو کافی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں۔ پاکستانی سمجھتے تھے کہ یہ ابھی جواب نہیں ہے۔ پاکستان میں، لاہور میں، بہاولپور میں اور جن جن جگہوں پر بھارت نے میزائل حملے کیے ہیں، بھارت کے اندر حملے ہونے چاہیے۔ یہ جواب مطالبہ بالکل درست تھا، یہ جواب بالکل ٹھیک تھا، اور بھارت سے اور ہماری فوج یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے صرف دفاع کیا ہے، ابھی جواب ہم اپنی مرضی کا، اپنے ٹائم پہ، اپنی چوائس پہ دیں گے۔ مجھے پتہ ہے ہمارے کچھ سیاستدانوں نے اس دوران الٹی سیدھے جملے بولے، میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، انہوں نے قوم کا مورال بھی ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے افواج پاکستان کے ترجمان نے، DGI-SPR نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے اور اپنی مرضی اور اپنی پسند کی جگہ اور وقت کے مطابق لیں گے۔ اب اگلا فیز شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگلا فیز کیا ہے؟ ہم نے وہ 5 طیاروں کو پاکستان، پورے کا پورا پاکستان، عالمی میڈیا اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا، لیکن ہم اس کو بیک فٹ پہ ڈال کے ہم شروع ہو گئے کہ نہیں، بھارت کے اندر حملے کب ہوں گے، ہمیں اس کا انتظار ہے، میزائل کب لگیں گے۔ اب بھارت کو سب سے زیادہ انتظار ہے کہ پاکستان کیا کرے گا۔ 8 اور 9 مئی کی درمیانی شب
भारत बेतहाशा ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजता है। अब इसी दौरान होता क्या है कि पाकिस्तानी जो बड़े मुतमईन थे कि आज रात, बड़ी उम्मीद कर रहे थे, हम भी उन्हीं में शामिल थे कि आज रात तो हमला होगा ही होगा भारत में। भारत ने खुद से अपने मीडिया पर खबरें चलानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान ने भारत के इतने शहरों पर हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान ने तरदीद कर दी, पाकिस्तान ने कहा हमने तो हमला ही नहीं किया। ये क्यों हो रहा था कि पाकिस्तान तरदीद कर रहा था, भारत कह रहा था हमला हो रहा है? भारत को लेट समझ आई कि आलमी सियासत में, नैरेटिव की जंग में, बयानिए की जंग में कैसे खेलना है। अब भारत को जब तक समझ आई तब तक वो अपना नुकसान कर चुका था। सो उसने फौरी अपने मीडिया पे चलाना शुरू कर दिया कि सिर्फ हम हमला नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान भी हमला कर रहा है, पाकिस्तान भी हमला कर रहा है। और वो ये इसलिए भी चला रहा था कि वो दुनिया को बता सके कि जो कुछ हमने मिसाइल हमलों से किया था पाकिस्तान ने जवाब में कर दिया, अब हिसाब किताब बराबर हो गया। क्योंकि उसे पता था कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो वो कितना ख़तरनाक होगा। लेकिन अभी ये जंग चल रही है। अगले दिन DGI-SPR साहब कहते हैं कि हमने तो हमला किया ही नहीं। लेकिन हमारे फ़िज़ाइया के जो लोग हैं उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई हमने त्यारे गिराए हैं, लेकिन अभी हमने हमला नहीं किया, अभी हमने सिर्फ दिफा किया है। जब हम हमला करेंगे फिर पता लगेगा। अब भारत इस दौरान ड्रोन्स भेज रहा है। पाकिस्तान ने शुरू में एक गलती पाकिस्तान से हुई, पाकिस्तान की अफवाज ने माना कि हमने उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से टारगेट किया ड्रोन्स को। लेकिन ये ड्रोन्स ऐसे थे कि वो जो ही एयर डिफेंस सिस्टम से वो हिट होते थे तो वो एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन पीछे भिजवाते थे। पाकिस्तान को जैसे ये बात पता चली, पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम उसको रिलोकेट किया और उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इन ड्रोन्स को निशाना बनाने का अमल छोड़ दिया। अब इनको हार्ड किल मतलब क्या, इनको गन से, एंटी एयरक्राफ्ट गन से, इसी दौरान आपने वो मशहूर तस्वीर देखी जिसमें हमारा फौजी भी निशाना ले रहा है G3 से और हमारे एक ज़मींदार, हमारा एक किसान भाई है, वो भी अपनी गन उठा के ड्रोन को निशाना बना के नीचे गिरा रहा है। ये प्रैक्टिस पूरे पाकिस्तान में हो रही है। हर जगह खबरें आ रही हैं उसी दौरान पाकिस्तान में कि जी यहाँ से ड्रोन आ गया, यहाँ ड्रोन आ गया। लोग सवाल करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ कर रहा, भारत ओपनली इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जबकि भारत क्या कर रहा था, वो पाकिस्तान को इश्तियाल दिला रहा था, मुसलसल इश्तियाल दिला रहा था कि पाकिस्तान कुछ करे, ताकि ये कैलकुलेटेड करने की बजाय पाकिस्तान हमला इश्तियाल में आगे हमला करेगा, वो निस्बतन कम लीथल होगा। अब ये सारा दिन 8 और 9 मई, इस दौरान भी यही होता रहा। 9 मई का सारा दिन इसी में गुजरा। अब 9 मई की शब रात बड़ी ही भारी और बड़ी लंबी रात थी। हम सब जाग रहे थे, हम सब परेशान थे, हम हौसला दे रहे थे आपको सोशल मीडिया पे, हम आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान जवाब देगा, लेकिन दिल हमारे भी परेशान थे। हम भी सोच रहे थे कि क्यों इतनी देर हो रही है, क्योंकि हम फौजी अमूर को पूरी तरह नहीं जानते थे। हम नहीं समझते थे कि ये जंग कैसे लड़ी जा सकती है। चुनाचे हम भी परेशान हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर या कहीं भी इस मायूसी का या परेशानी का इजहार नहीं था। हम पूरी उम्मीद थे कि हम हमला करेंगे। अब 9 मई की रात ड्रोन्स का एक बड़ा पूरा रेवड़ आता है पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान के हर शहर से तकरीबन ड्रोन्स की खबरें आनी शुरू होती हैं। और उसके फौरी बाद हमें क्या पता चलता है, इंडिया ने मिसाइल हमला किया हमारे रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर, हमारे मुरीद एयरबेस पर और हमारे शोरकोट के एयरबेस पर। उनमें से सिर्फ नूर खान एयरबेस पर मिसाइल लगा, वाक़यातन लगा, लेकिन वहाँ कोई नुकसान नहीं हो सका। अच्छा, अब उसके फौरी बाद DGI-SPR साहब मीडिया पर आते हैं, स्क्रीन पर सामने आते हैं। ये गालिबन सुबह कोई 2-2:30 बजे का 3 बजे का वक्त है और वो आकर कहते हैं कि अब पाकिस्तान हमला करेगा और अब भारत हमारे जवाब का इंतज़ार करे। ये पूरे इस सिनेरियो के दौरान पहली दफ़ा था जब पाकिस्तान ने कहा कि हम हमला करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक मज़ेदार बात, 9 मई की रात, 9 और 10 मई की दरमियानी रात, जब पाकिस्तान ने अभी हमला करने का ऐलान नहीं किया था, भारत ने कुछ बड़ी ही अजीब चीज़ें नोट करनी शुरू की। कुछ अजीब से तैयारे इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में उभरे और उन फ़िज़ाओं में उभरने के बाद भारत, आम जनता को तो नहीं पता चला, लेकिन भारत के जो एटमी असासे थे, भारत के जो सेकंड स्ट्राइक के जो कैपेबिलिटी थी, वो जैम हो गई थी। भारत अपनी दूसरी हमला करने की सलाहियत खो बैठा था। भारत के सिस्टम्स जैम हो गए, उनकी कम्युनिकेशन, वो जो DGI-SPR साहब ने कहा था हमने हैक किया है,
وہ اصل بھارت کی نیوکلیر کیپیسٹی ہیک کر لی گئی تھی، اور جب یہ نیوکلیر کیپیسٹی ہیک کر لی گئی تو بھارت کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، جس کے جواب میں اس نے میزائل مارے تھے، اور جب اس نے وہ میزائل مارے پھر اس وقت پاکستان کے پاس پورا جواز تھا کہ اب ہم بھارت کو مزہ چکھائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے آپ سب نے دیکھا، 10 مئی کی صبح فجر کے وقت آپریشن بنیان مرصوص اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان فتح 1 فتح 2 یہ میزائل لانچ کرتا ہے، اور ان میزائلوں کے لانچ کرنے کے ساتھ بھارت میں پاکستان 26 سے زائد جگہوں کو نشانہ بناتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے صاحب کے بقول ایک بھی سویلین ٹارگٹ نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نہتے شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہ تمام جگہیں جو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، وہ تمام جگہیں جن سے جہاز اڑ رہے تھے، ڈرونز اڑ رہے تھے، یا میزائل جن سے جا رہے تھے، وہ جگہیں جو پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال ہوئی تھیں، ان سب کو نشانہ بنایا گیا۔ جموں، پٹھان کوٹ، سری نگر، اونتی پورہ، اور پھر نیچے ادھم پور اور برہموس میزائل کی 2 سٹوریج سائٹ بھی تباہ کی گئی۔ بھارت کا S-400 ڈیفنس سسٹم جو اس بات کو یقینی بناتا ہے، بھارت نے یہ کچھ عرصہ پہلے ہی خریدا تھا کہ بھارت کے اندر کوئی میزائل نہ لگے، $1.5 ارب کا بھارت نے یہ خریدا روس سے، لیکن اس کے باوجود اس کی 2 بیٹریوں کو پاکستان نے تباہ کیا، اور ان کو تباہ کرنے کے بعد پھر اس قابل بھارت نہیں رہا کہ پاکستان کے میزائل حملوں کو روک سکے۔ نتیجتاً ویژول فوٹیجز آپ سب نے دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، عالمی میڈیا، ڈی جے ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب بھارتی میڈیا بوکھلا گیا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے۔ ایک رات پہلے ہم بتا رہے تھے پاکستان نے حملہ کیا ہے، آج کبھی وہ بتاتے ہیں کہ حملہ ہو گیا، کبھی وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ مکسڈ قسم کی باتیں چل رہی ہیں، اور اس دوران اتنی فیک نیوز بھارتی میڈیا نے چلائی تھی کہ بھارت کی اپنی عوام اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ساری ویڈیوز ہم نے آپ نے دیکھی کہ کس طرح بھارتی عوام کہہ رہی تھی کہ کیسے مانیں ان کی۔ ایک ہی ٹی وی ہے، اس کا ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ 1 گھنٹہ پہلے کہہ رہا ہے سری نگر میں دھماکوں کی آوازیں ہیں، اور 1 گھنٹے بعد کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے اعتماد کریں۔ پاکستان بیانیے کی جنگ جیت چکا تھا، بھارت بوکھلا گیا تھا۔ پاکستان کے جوابی حملوں سے بھارت کی، جس کو میں کن الفاظ میں بولوں، کہ بھارت اس قدر پینک ہوا کہ مودی صاحب جے ڈی وینس کو فون کر کے پریشان ہوئے، اور اس نے ترکی کو، سعودیہ کو، ہر ایک کو فون کیا، کہا پاکستان سے جنگ بندی کرواؤ۔ اب سی این این کی سٹوری تو ہم سب نے دیکھ لی، دنیا نے مان لیا کہ بھارت نے ترلے کیے آ کے کہ بھائی ہماری جنگ بندی کرواؤ، پاکستان سے جان چھڑواؤ، جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس دوران بھارت نے آخری حربہ اپنی عوام کو دکھانے کے لیے پھر میزائلوں سے حملہ کیا۔ یہ جنگ بندی سے پہلے کی بات ہے، ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی۔ وہ ہاں، اس میں ہمارا ایک بھولاری ایئر بیس وہ نشانہ بنا، اس میں ہمارا ایک طیارہ، ہم دشمن کی طرح جھوٹ نہیں بولتے، ہمارا ایک اسکواڈرن لیڈر شہید ہوا، ہم نے مان لیا، ہم نے اپنے طیارے نہیں، ہمارا ایک طیارہ مائنر ڈیمیج ہوا، ہم نے مان لیا، لیکن ہم نے دشمن کی طرح چھپایا نہیں۔ ہاں، بھارت کو جو چوٹ پہنچی وہ بھارت آج بھی اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ ان کے جو ملٹری کے اور ایئر فورس کے اور نیوی کے جو آفیشلز ہیں، ان کی پریس بریفنگ اٹھا کے دیکھ لیں، ان سے پوچھا گیا رافیل گرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، دشمن کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ تصدیق اور کیا ہوتی ہے؟ یہ بیانیے کی جنگ تھی، یہ فوج کی جنگ تھی، یہ ہر طرف کی جنگ تھی۔ اور ہاں، ایک اہم ترین بات، اس جنگ سے پاکستان اور انڈیا کو کیا کیا ملا؟ جنگ تو ہو گئی، دونوں کو ملا کیا؟ اب مودی صاحب نے اپنے تئیں بڑے چوڑے ہو کر حملہ کیا تھا کہ ہم تو پاکستان کو سبق سکھائیں گے، پاکستان کچھ کر ہی نہیں سکے گا، اور بہار میں جو الیکشن ہو رہا ہے وہ مودی صاحب اس بنیاد پہ جیت جائیں گے۔ وہ سارا پروپیگنڈا فیل ہو گیا۔ دوسری طرف جو بھارت سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کی تو دنیا میں سنے گا ہی کوئی نہیں، دنیا نے کہا پاکستان نے تو کمال کر دیا، طاقت جب دکھائی تو امریکہ نے بھی کہا ہاں بھائی ہم پاکستان کے بھی ساتھ ہیں۔ تیسری طرف مسئلہ کشمیر، جس کو دنیا بھول گئی تھی، اب پھر سے ہائی لائٹ ہو گیا، اور یہ بھارتیوں کے سوالات ہیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ میں نے نہیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، بھارتی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھارت نے گنوائی ہیں۔ اور اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اب میں ثالثی کر کے حل کرواؤں گا، سارا نیریٹو بیٹھ گیا۔ تیسری طرف پاکستان کو فوائد کیا کیا ہوئے؟ پاکستان متحد ہو گیا، ہمارے اندر جو الٹی سیدھی لڑائیاں، تقسیم اور الٹے سیدھے پنگے چل رہے تھے وہ سارے ختم ہو گئے الحمدللہ۔ ہماری قوم متحد ہو کر بنیان مرصوص بن کر سامنے آئی، ہم نے دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا ہر میدان میں، اور اس کے بعد دشمن کو بتایا کہ ہم دفاع کرنے کا بھرپور حق رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے،
ابھی بھی ہم نے صرف دفاع کیا ہے، ہم نے ایک بھی کوئی ایسا بڑھ کر حملہ نہیں کیا، ہم نے جوابی حملہ کیا ہے جو ہمارا دفاعی حق تھا، ہم نے کوئی ایسا حملہ نہیں کیا جس میں کوئی سویلین نشانہ بنے۔ تو یہ جنگ پاکستان نے بھرپور طریقے سے جیتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس صرف ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کروں گا اپنی، کہ اس دوران یہ جتنے لوگ جنگ میں تبصرے کر رہے تھے، تانے در رہے تھے، الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ اب جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ اب اتنی سادہ نہیں ہے کہ میں اور آپ جیسے لڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس صرف ہتھیاروں سے جنگ ہوتی ہے۔ اب جنگ بہت زیادہ محاذوں پہ لڑی جاتی ہے، اور پاکستان نے وہ تمام کے تمام محاذوں پر بھارت کو چاروں شانے چت کیا ہے، الحمدللہ۔ اس لیے اپنی افواج پر، اپنی قیادت پر پورا یقین اور اعتماد رکھیں اور مطمئن رہیں، انشاءاللہ بھارت آئندہ یہ جرت کبھی نہیں کرے گا۔ اور ہاں، آخری بات دوبارہ سے، کہ جو مذاکرات اب ہونے ہیں، مجھے پتہ ہے مذاکرات کے حوالے سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف سنتاس معاہدے پر بلکہ کشمیر کے معاملے پر بھی کوئی بہت تگڑی اور اچھی سفارتکاری کے ساتھ کچھ بہت اچھا کچھ حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے کامیاب ہوگا کیونکہ ہم فاتح کی حیثیت سے ہیں، ہمارا اپر ہینڈ ہے، ہم نے بھارت کو دھول چٹائی ہے، اور جنہیں میری ان ساری باتوں پر یقین نہیں ہے وہ بھارت ہی کے انفلوئنسرز کو، ان کے پروفیسرز کو، ان کے میڈیا کے لوگوں کو جا کے ذرا ایک دفعہ سن لیں، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری باتیں کتنی سچ ہیں۔ کہتے ہیں چوٹ وہ کہ دشمن خود بھی بتائے کہ ہاں ہمیں چوٹ لگی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کسی نہ کسی حد تک آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اگر کوئی مزید بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہے تو آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔